ایک وقت ایسا بھی تھا کہ پاکستان اس سارے خطے میں وہ ملک دیکھا جاتا تھا جو سب سے تیزی سے پروگریس کر رہا ہے. پاکستانیوں کی دنیا میں عزت تھی. ہمارا پریزیڈنٹ جب 60s میں امریکہ گیا تو امریکن پریزیڈنٹ اس کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے آیا. اسی پریزیڈنٹ جب انگلینڈ گیا تو اس کو جس طرح کی ویلکم دی گئی برطانیہ کے اندر، کیونکہ ایک ملک کی حیثیت تھی اور اس کے اوپر پریڈکشنز بھی تھیں. ایک کتاب میں مینشن کیا گیا کہ ایشیا کا کیلیفورنیا بننے جا رہا ہے پاکستان. اور پھر ہم نے اس کا زوال بھی دیکھا، نیچے بھی آتے دیکھا. اور اسی لیے میری طرح کا آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا تھا، جس کا بڑا نام تھا، اس لیے وہ پولیٹکس میں آیا. کیونکہ پولیٹکس میں جتنے لوگ آئے ان کو تو کوئی پہلے نہیں جانتا تھا، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. بعد میں پولیٹکس میں ان کا نام آیا، لیکن مجھے تو سب پہلے جانتے تھے اور اللہ نے سب کچھ دے چکا تھا. تو وجہ اس میں آنے کی یہ تھی کہ تب تک ایک اللہ نے جو سب سے بڑا تحفہ دیتا ہے انسان کو، وہ ہے ایمان کا تحفہ. کوئی بھی اس سے بڑا تحفہ نہیں ہے. اور وہ جن کو اللہ یہ تحفہ دیتا ہے، تو قرآن میں یہ بھی آیت ہے کہ ایمان والے انسان کو پہچان جائیں گے. کیونکہ جو ایمان والا آدمی ہوتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے کئی چیزوں سے، جو کہ زنجیریں زمین میں انسان کو روک کے رکھتی ہیں اس کا پوٹینشل اچیو کرنے کے لیے. وہ ایمان وہ زنجیریں توڑ دیتا ہے، جس کو علامہ اقبال جب شاہین کہتے ہیں، اقبال کا شاہین، تو وہ زنجیریں توڑ کے اوپر جاتا ہے. اور وہ زنجیریں ہیں پیسے کی، یہ پاور کی، یہ جو شہرت کی، ہر قسم کی، ذات کی، ایگو، یہ سب زنجیریں ہیں جو انسان کو، جب اللہ کہتا ہے نا کہ میں نے اس کو سب سے عظیم اپنی مخلوق بنایا، فرشتوں سے بھی اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں وہ پوٹینشل ہے جو کسی میں بھی نہیں ہے. لیکن وہ پوٹینشل اچیو کرنے کے لیے انسان کو وہ زنجیریں توڑنی پڑتی ہیں، اور وہ ایمان وہ زنجیریں توڑ دیتا ہے. تو تاریخ کا میں طالب علم ہوں، کیونکہ میں نے یہ بڑا اسٹڈی کیا کہ وہ کیا جادو ہوا کہ ایک دم، جو ابھی شیخ یاسر نے بتایا کہ 1% صرف مکہ کے لوگ پڑھے لکھے تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی. 2 سپر پاورز تھی، پرشین امپائر اور بیزنٹائن امپائر، بڑی پاورز تھی، ان میں کوئی حیثیت نہیں تھی عربوں کی. تو وہ کیا تھا کہ وہ دنیا کی انہوں نے امامت کرنی شروع کر دی. تو وہ میں نے بڑا اسٹڈی کیا، اور اس کے ساتھ پھر میں نے ریلیٹ کیا پاکستان کو، کیونکہ ہمارا تو واحد ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ، اور تو کوئی ملک نہیں اسلام کے نام پہ بنا. ایران میں ایرانی رہتے تھے، مصر مصری، لیکن یہ تو بنایا ہی گیا تھا اسلام کے لیے. تو میں نے اس کو جب اسٹڈی کیا، تو میں نے جتنا میں اسٹڈی کرتا گیا اور جتنا اللہ نے میرا ایمان مضبوط کرتا گیا، اتنا ہی میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب تک ہم سیرت نبی پہ نہیں چلیں گے، تب تک ہم وہ مقام نہیں حاصل کر سکتے جو علامہ اقبال کا خواب تھا. علامہ اقبال کو اگر آپ اسٹڈی کریں، بہت بڑا ایک ذہن تھا، جو مغربی فلسفے بھی سمجھ گیا اور جو گراؤنڈڈ تھے اپنے دین کے اندر اور اپنی اسلام کی تاریخ میں. اس لیے انہوں نے جو ایک ورڈ انگریزی کے اوریجنل تھاٹ، انہوں نے جو ان کی جو سوچ تھی، وہ بالکل ایک کسی کی غلام، یعنی جو ذہنی غلام، بدقسمتی سے کلونیلزم کی وجہ سے مسلمان دنیا میں ذہنی غلام ہیں، جو اپنی غلامی کی زنجیریں نہیں توڑ سکتے. وہ زیادہ خوفناک ہیں جسمانی غلامی سے. تو علامہ اقبال وہ تھے جو کہ اوریجنل تھاٹ تب دیا جب وہ موازنہ کر بیٹھے کہ یہ مغربی سویلائزیشن کیوں اوپر گیا اور ہمارا کیوں زوال آیا. اور پھر انہوں نے شکوہ اور جواب شکوہ میں جواب بھی دیے کہ ہم ایک وقت پہ یہاں تھے اور اب ہم یہاں ہیں، کیوں ہیں. تو میں آہستہ آہستہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ ہمارا جو سسٹم بن گیا تعلیم کا، وہ ہی ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا. ایک طرف انگلش میڈیم بن گیا جو کہ کلونیل ایجوکیشن سسٹم تھا، وہ ہمارا نہیں تھا. دوسری طرف ہم نے اردو میڈیم کر دیا جو نہ تیتر نہ بٹیر رہ گیا. تیسری طرف دینی مدرسے چلے گئے. 3 پیرلل ایجوکیشن سسٹم بن گئے. اب وہ 3 پیرلل ایجوکیشن سسٹم میں 3 قومیں نکلنی شروع ہو گئی، ان کا کنیکشن ہی ایک دوسرے سے نہیں رہا. تو سب سے بڑی چیز
ہم نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے تو ایک کور ایجوکیشن، ایک کریکولم ایک لے کے آئیں، تاکہ پہلے ان کو قوموں کو تو ایک طرف لے کے آئے. لیکن جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو بھی شیخ ناصر نے بھی یہ بات کی، جب بھی میں مکہ یا مدینہ گیا سب سے زیادہ لوگ پاکستانی نظر آتے ہیں آپ کو. وہاں سب سے پہلے پاکستان ریئیکٹ کرتا ہے، کوئی بھی اسلام کے خلاف کچھ ہو تو پاکستان میں ریئیکشن آتا ہے. سب سے زیادہ میرا دعویٰ ہے کہ روزے بھی یہ رکھتے ہیں، حج بھی یہ پاکستانی کرتے ہیں، پیسہ بھی سب سے زیادہ پاکستانی اللہ کے نام پہ دیتے ہیں. میں سب سے زیادہ پیسہ پاکستانیوں سے اکٹھا کرتا ہوں، اللہ کے نام پہ سب سے زیادہ پیسہ بھی دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ایک طرح آپ سیکولر ورڈ استعمال کر لیں، ہم اصل میں سیکولر بن گئے ہیں. اور غلط میننگ ہے سیکولر کا. مطلب یہ ہے کہ ہم ایک طرف عاشق رسول بھی ہیں، سب سے زیادہ ہمارا دین کے اوپر زور ہے، لیکن دوسری طرف جو نبی کی سیرت ہے اس کی اور ہماری زندگی میں تعلق ہی کچھ نہیں ہے. اتنا بڑا فاصلہ ہے اس کے بیچ میں. یہ جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ تھے، اولیاء کرام، بابا بلے شاہ، خواجہ معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء، داتا صاحب، میاں میر، بابا فرید گنج شکر، یہ سب عاشق رسول تھے. اور انہوں نے عام انسان کی زبان میں سیرت نبی کا پیغام لے کے گئے. قوالی ایجاد کی گئی صرف اس لیے کہ عام لوگوں کو پیغام دیا جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس لیے دو چیزیں، ایک تو رحمت العالمین اتھارٹی، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا یہی مقصد ہے اکٹھا کرنا سیرت نبی اور ہمارے اعمال کو. اس کے لیے ہم نے میڈیا کا پورا استعمال کریں گے، ٹیلی ویژن کا، سیریلز کا، جس طرح ترکی سیریل ہے ارطغرل، اپنی تاریخ کا، بچوں کے کارٹونز کا، واٹس ایپ کا. ہم یہ ساری چیزیں استعمال کریں گے لوگوں کو آسان لوگوں کی زبان میں پیغام دینا کہ کیا سیرت نبی ہے کیا، اور کیوں آپ عظیم قوم نہیں بن سکتے، کیوں ایک انسان عظیم انسان نہیں بن سکتا جب تک اس کے اوپر نہ چلے. جو مدینہ کی ریاست، اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز اگر آپ نوٹس کریں، تاریخ پڑھیں تو اتنے چھوٹے وقفے میں اتنے زیادہ عظیم انسان دنیا کی تاریخ میں نہیں آئے. جو دیکھتے تھے تو عظیم آدمی بن جاتا تھا. کوئی سینٹرل ایشیا نکل گیا، کوئی مصر نکل گیا، کوئی کدھر، کوئی وہ موراکو میں گھوڑے دھڑا دیے اس نے سمندر میں کہ اللہ تیری زمین ختم ہو گئی ہے. ایک سے ایک بڑا عظیم انسان بن گیا. یونیورسٹیز بن ہی نہیں سکتی جب تک ان کے اندر ریسرچ نہیں ہوتی. یونیورسٹی تو بنتی ریسرچ سے ہے. ہمارے ملک میں ریسرچ ہی نہیں ہے. کوئی یہ نہیں بتا رہا آج تک کہ وہ کیا کوالٹیز تھیں ان لوگوں کی کو جو دنیا کی امامت کر لی. یہ تو تاریخ میں تو اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں کہ وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی وہ دیکھتے دیکھتے دنیا کی امامت کرنا شروع کر دیا. اور یہی نہیں کہ صرف یہی نہیں کہ انہوں نے فتح کی، سارے سائنٹسٹ ٹاپ مسلمان تھے، کلچرل لیڈرز تھے دنیا کے. دنیا کے تھاٹ لیڈرز ایسے بنے ہیں کہ انہوں نے دنیا کی علم کو لے کے آئے، عربی میں ٹرانسلیشن کی اور ادھر سے پھر تھاٹ ڈیولپ کیا. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ تقریباً سارے جو بڑے بڑے اسکالرز اور سائنسدان تھے سب اسلام کے اسکالرز بھی تھے، دونوں اکٹھے چل رہے تھے. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا اس وقت ملک میں آیا ہوا ہے ویسٹرن کلچر. ویسٹرن کلچر کو ہم صحیح معنی میں کرٹیک نہیں کر سکتے. ہم بتا ہی نہیں سکتے اپنے آنے والی نسلوں کو کہ اس کی طاقت کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ ویسٹرن کلچر اوپر ٹیکنالوجیکل سائنٹیفک ان میں آگے نکل چکا ہے دنیا سے، لیکن ان کی جو اسپرچل سائڈ ہے اس میں کیا مسئلے آ رہے ہیں ان کے. اسپرچولی وہ نیچے جا رہے ہیں، چرچز بند ہو رہے ہیں. پوپ نے ابھی اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس نے کہا یورپ ہیز بیکم
spiritual barren area, desert, spiritual desert. کیا وجہ ہے؟ دونوں کو انسان میں جسم بھی ہوتا ہے اور روح بھی ہوتی ہے. انسان دو چیزوں کا بنا ہوتا ہے. آپ صرف جسمانی سائڈ کے اوپر پوری توجہ دیں، امبیلنس آ جاتا ہے انسانوں میں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے اس میں کنفیوژن آئی ہوئی ہے اس وقت. ایک تو وہ دیکھتا ہے ویسٹرن کلچر اور ان کی آگے اور ٹیکنالوجیکل پروگریس ہر طرح آگے ہیں، تو وہ ایک دوسری طرف ہمارا دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو پیچھے رہ گئے ہیں دنیا سے. اور یہ بہت بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے جب کوئی معاشرہ پروگریس کرتا ہے اس کو بلائنڈلی کاپی کرنا شروع کر دیں. اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں صحیح معنی میں ہم ریسرچ کر کے اپنے یوتھ کو انفارم چوائسز دینے کا موقع نہیں دے رہا ہے. جب ہم ریسرچ کریں گے، جب ہم بتائیں گے کہ یہ ان کی طاقت ہے، ان کی کمزوری ہے، کیا ان کے مسئلے آئے ہیں، جب ان کی اسپریچویلٹی گری ہے، ان کا فیملی سسٹم میں کیا مسئلہ ہے، خاندانی نظام ان کا نیچے چلا گیا ہے، وہ کتنی 40 سال پہلے ان کا خاندانی نظام کدھر تھا، آج کدھر چلا گیا ہے، اس کے کتنے اثرات ہیں معاشرے میں. یہ یونیورسٹیز کا کام ہے. ریسرچ کریں، بتائیں، آگاہ کریں لوگوں کو. پھر بچوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے. موبائل فون، دنیا میں اتنا بڑا چیلنج نہیں آیا جو آج موبائل فون سے آیا ہے. اس کے پازیٹیوز کیا ہیں، کتنا فائدہ ہے، تعلیم اس سے کتنا علم حاصل کر رہے ہیں بچے ینگ ایج پہ. لیکن جو اس کے اندر پورنوگرافک مٹیریل آ رہا ہے اس کے نقصانات کیا ہیں، کیسے کوپ کرنا ہے، بچوں کو ہتھیار کیسے دینے ہیں. یہ جو ایک بالکل نئی ریالٹی آ گئی ہے، آپ یہ بند تو نہیں کر سکتے، سوشل میڈیا کو نہیں بند کر سکتے، آپ روک تو نہیں سکتے ان کو، لیکن آپ اپنے بچوں کو کم از کم بتا تو سکتے ہیں اچھے برے کی، اس کی ایڈوانٹیج کیا ہے، یہ طرز زندگی لوگے تو اس کا یہ نقصانات ہے، اس کے یہ فائدے ہیں. ہم اپنے بچوں کو چوائسز تو دے سکتے ہیں. اور پھر میں ورڈ یوز کرتا ہوں، انفارم چوائسز. انفارم چوائسز تب آتی ہیں جب آپ بچوں کو بتائیں تو صحیح، آگاہ کریں، شعور پیدا کریں انہوں میں. اللہ نے اس ملک کو سب کچھ دیا. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ لیڈرشپ، ہمارے لیڈرشپ کے اندر جو جس طرح کے لیڈرز آنے چاہیے وہ نہیں آتے. وہ کیوں؟ کیونکہ لیڈرز کے اندر وہ جو کیریکٹر لیڈر کا ہے وہ نہیں ہے. کبھی بھی ایک خود غرض آدمی لیڈر نہیں بن سکتا. لیڈر ہمیشہ اپنی ذات سے نکل کے بڑا سوچتا ہے. یہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کرنا ہے تاکہ ہمارے ملک میں بھی لیڈرز نکلیں. ایک ریاست جس کی موریلٹی، مورل سٹینڈرڈز ہوتی ہیں، اس کو ایٹم بم بھی تباہ نہیں کر سکتا. جس طرح جاپان تھا، وہ پھر کھڑی ہو جائے گی. جب ہم کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تو معاشرہ تو تباہ ہو جاتا ہے. ہر اللہ کی نعمت پاکستان میں ہے. صرف انشاءاللہ وہ جو کیریکٹر بلڈنگ ہے، وہ ہماری وہ قوم جو ہے ہی عاشق رسول، اس کو بس کنیکٹ کر دیا تو انشاءاللہ مجھے کبھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایک عظیم قوم بنیں گے.